لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إنفاق الدم وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، مذہب اسلام میں ایک بہت اہم حکم جو سال میں ایک مرتبہ مسلمانوں سے متعلق ہوتا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کرنا۔ قربانی کی فضیلت اور قربانی کا ثواب اور اس کی اہمیت ہم لوگ ہر سال سنتے ہیں اور ہم سب کے علم میں ہے۔ اس لیے آج کے اس تذکرے میں مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ اہل باطل کی طرف سے قربانی کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کو سمجھا جائے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے ایسی تحریریں آتی ہیں، ایسے اعتراضات آتے ہیں جو کبھی تو اہل باطل کی طرف سے ہوتے ہیں اور کبھی نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن صرف مسلمان کا ان کا نام ہے، حقیقت میں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے لوگ اسلام کے بہت سارے احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں اور یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، شروع اسلام سے مخالفت ہوتی رہی ہے اور آخر تک ہوتے رہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان اعتراضات کو صحیح سمجھ کر ہمارے اندر بھی احکامات اسلام کی بے حرمتی نہ آ جائے اور ہم بھی ان کے اعتراضات کو صحیح نہ سمجھ لیں۔ اس لیے ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے۔ اسلام کا بہت آسان اور واضح مطلب اردو زبان میں ہوتا ہے گردن جھکا دینا۔ اطاعت میں گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ گردن نہادن فارسی میں کہتے ہیں گردن نہادن، یعنی کسی کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا، یہی مطلب ہوتا ہے اسلام کا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم اپنی گردن کو جھکا دیں، چاہے اللہ رب العزت کو وہ حکم ہمارے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ ہم کو ہمارے خالق اور مالک کی طرف سے حکم ملا ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم گردن جھکا دیں، اور اسی کو کہتے ہیں مسلم اور مسلمان، جو اپنے رب کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اپنے آپ کو جھکا دے، اس کی اطاعت کر لے، اسی کا نام مسلمان ہے۔ جہاں پر بہت سارے اعتراضات بہت سارے احکامات پر کیے جاتے ہیں، وہیں پر جو حکم قربانی سے متعلق ہے اس پر بھی وہ لوگ خاص طور سے جو کچھ عصری تعلیم میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور ذرائع ابلاغ تک ان کی رسائی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو ماہر اقتصادیات اور ماہر معاشیات سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو کہنا یہ ہے سنت ابراہیمی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور برسہ برس سے اس پر مسلمان عمل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جانوروں کے ساتھ ایک طرح کا ظلم ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنا، ان کی قربانی کرنا، یہ جانور خوشی ہے، جانوروں کی نسل کو ختم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے
ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر جتنا مال مسلمان قربانی کے دنوں میں جانور قربان کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، اگر اتنا ہی مال غربا اور مساکین پر خرچ کر دیا جائے، رفاہ عام میں لگا دیا جائے، لوگوں پر خرچ کر دیا جائے، تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ ان پیسوں سے صرف خون بہایا جائے جانوروں کو۔ اسی طریقے سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں رحم نہیں ہے کہ وہ جانوروں کے گلے پر کس طرح سے چھری چلاتے ہیں۔ یہ سب اعتراضات کرنے والے باطل بھی ہیں اور کچھ مسلمان بھی ہیں۔ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ان اعتراضات کی کیا حقیقت اور کیا حیثیت ہے، کیا واقعتاً ایسا ہی ہے۔ ایسے اعتراضات پیش کر کے وہ سادہ لو اور مذہب پسند مسلمانوں کو بھی بہکانا چاہتے ہیں، اور بہت سے مسلمان جو علم سے نابرد اور ناآشنا ہیں اور حقیقت سے ناواقف ہیں، وہ بھی ان کے اعتراضات کے اس میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا سوال، ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جانور کی نسل کشی ہے، جانوروں کو ختم کرنا لازم آتا ہے اتنی بڑی مقدار میں قربانی کر کے۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جس چیز کی کھپت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنی زیادہ مقدار میں پیدا فرماتے ہیں۔ آپ تجربہ کر لیں، جو بھی چیز انسان کے زیادہ استعمال میں ہے، اس کا وجود اور اس کی پیدائش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ اگر غور کریں تو سب سے زیادہ انسان اور دیگر مخلوق بھی پانی کو استعمال کرتا ہے، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ دنیا کے اندر پانی ختم ہو گیا ہو؟ جتنی مقدار میں ہم پانی استعمال کرتے ہیں، پانی صرف کرتے ہیں، اتنا ہی اللہ رب العزت پانی پیدا فرماتے ہیں۔ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ پانی ختم ہو گیا ہو۔ جانور ہی کی مثال آپ لے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے باقاعدہ اس حکم پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا کسی سال ایسا ہوا کہ قربانی کرنے کے لیے دنیا کے اندر جانور میسر نہیں؟ کئی سال ہم لوگ قربانی کر لیے تو اگلے سال جانور ختم ہیں، مل نہیں رہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی علاقے میں کم ہو جائیں، کسی علاقے میں زیادہ ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اتنے کم ہو گئے کہ مسلمان قربانی ہی نہ کر سکے۔ بلکہ اگر آپ تحقیق کریں اور اس بارے میں چھان بین کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر سال گزشتہ سال کی بنسبت جانوروں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے۔ ہر آنے والا سال گزشتہ سال کے مقابلے میں اس میں جانوروں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے، زیادہ مقدار میں جانور پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، حلال جانوروں کے علاوہ جو حرام جانور ہیں، کتے وغیرہ، آپ دیکھیں ایک ایک حمل سے 5 6 8 10 بچے پیدا کرتے ہیں۔ آپ حلال جانوروں کا توازن دیکھیں اور ان کا جب توازن دیکھیں، جتنی مقدار میں حلال جانور جس کو انسان کھاتے ہیں وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوں گے بنسبت ان جانوروں کے جس کو کوئی کھاتا نہیں، حالانکہ وہ ایک ایک ساتھ کئی بچے پیدا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے نظام یہ بنایا ہے کہ جو جتنا زیادہ ختم ہوگا اور جس کو جتنا زیادہ انسان استعمال کریں گے اس کی پیدائش، اس کا وجود اتنا زیادہ ہوگا کہ جانور کی نسل کشی نہیں ہے۔ اگر جانور کی نسل کشی ہوتی تو اب تک جانور ختم ہو گئے ہوتے، ملتے ہی نہیں۔ اور پھر ہر ایک مخلوق کے پیدائش کا مقصد ہے، ہر ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا خالق وہی ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کا مقصد بتا دیا۔ جانوروں کو پیدا کرنے کا بھی مقصد ہے، جانوروں کی تخلیق کا مقصد ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ جانور کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر تمہارے لیے ٹھنڈی سے بچنے کا سامان ہے، ان کی کھالوں کو استعمال کر کے ٹھنڈی سے بچنے کا سامان بنایا جاتا ہے۔
سویٹر وغیرہ بنائے جاتے ہیں، یہ اس کے اندر تمہارے لیے وہ منافع، اور اس کے علاوہ اور کئی منافع ہیں۔ اس کا دودھ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو خرید و فروخت کر کے تجارت کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو۔ تو جانوروں کو کھانا یہ ان کی پیدائش کے مقاصد میں سے ہے۔ جن مقصد کی بنا پر جانوروں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، بنایا، ان کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ ان کو کھایا جائے۔ وہ پیدا ہی کیے گئے انسان کے فائدے کے لیے، انسانوں کے استعمال کے لیے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس سے جانور کی نسل کشی ہوتی ہے، یہ عقل سے بعید بات ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے قربانی کے حکم پر کہ اگر اتنا ہی مال جتنا قربانی کے اندر لوگ صرف کرتے ہیں، قربانی نہ کرتے ہوئے غریبوں پر خرچ کر دیا جائے اور ہسپتال قائم کر دیے جائیں، لوگوں کے لیے اس کو لگا دیا جائے، تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ صرف تلبیس ہے اور دماغ کو خراب کرنے والا کام ہے۔ ہم اگر غور کریں، رفاہ عام کے لیے شریعت نے بہت سارے اور طریقے بتلائے ہیں۔ غریبوں کی امداد کرنے کے لیے، غریبوں پر صرف کرنے کے لیے صرف وہی ایک چیز نہیں ہے۔ ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر اور افضل عمل قربانی کرنا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ اسی رقم کو صدقہ کر دیں تو اس میں زیادہ ثواب نہیں ہے، زیادہ ثواب یہ ہے کہ ہم ان پیسوں سے قربانی کریں۔ اگر ان دنوں میں غربا پر خرچ کرنا اور غربا کے لیے کسی چیز کا انتظام کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین یضحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور 10 سال آپ برابر قربانی کرتے رہے۔ آپ کے زمانے میں صحابہ نے قربانیاں کی، آپ کے بعد خلفائے راشدین نے، اور پوری امت کا سلسلہ بندھا ہوا قربانی کرنے کا۔ تمام علماء اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایام قربانی میں صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ قربانی کی جائے۔ یہ کہنا کہ رفاہ عام میں خرچ کرنا، اگر خرچ کر دیا جائے تو زیادہ مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، یہ صرف اور صرف تلبیس ابلیس ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ شریعت نے قربانی کا حکم صرف 3 دن رکھا ہے، باقی اس کے علاوہ سال بھر آپ چاہے جتنا رفاہی کام کے اندر خرچ کریں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ اور بہت سے احکامات شریعت نے صرف اس لیے بنائے تاکہ اس کے اندر غربا مساکین کی فکر کی جائے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، رمضان کے بعد صدقہ فطر کا حکم ہے، وقتاً فوقتاً کفارات واجب کیے گئے ہیں، میراث کا حکم ہے، ہدیے کا لین دین کا حکم ہے، یہ سب کے سب رفاہ عام کے لیے۔ شریعت اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ رفاہ عام اچھا کام نہیں ہے، وہ بھی بہت اعلیٰ ہے، اس کے لیے شریعت نے یہ سب مواقع رکھے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ فطر دو، ایک دوسرے کو ہدیے کا لین دین کرو، میراث کا صحیح حکم جاری کرو۔ اگر یہ تمام چیزیں جو شریعت نے لاگو کی ہے، اگر ہم اس کو کرنے لگیں تو آپ بتائیے کہ معاشرے میں کوئی غریب رہے گا؟ کوئی غریب نہیں رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ان احکامات پر صحیح عمل ہی نہیں کرتے۔ اور پھر اگر آپ ذرا سی معاشیات میں اور اقتصادیات میں غور کریں اور اس کے جو ماہر لوگ ہیں وہ سوچیں تو آپ کو اقتصادی ترقی اور معاشی ترقی اس میں سمجھ میں آئے گی کہ قربانی کا جانور اس کا لین دین کیا جائے۔ ایک جانور پالنے والا سال بھر جانور کو پالتا ہے اس مقصد سے کہ قربانی کے موقع پر فروخت کر دے گا، تو اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا طبقہ اپنی روزی حاصل کر رہا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس موقع پر قربانی نہ کرو بلکہ ان پیسوں کو صدقہ اور خیرات کر دو، تو جو طبقہ جن لوگوں کی روزی ان جانوروں کے کاروبار سے وابستہ ہے وہ لوگ کیا کریں گے؟
تو وہ ان کی معاشی حالت کو ختم کرنا ہے، اقتصادیات کو ختم کرنا لازم آئے گا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جانور قربان نہ کیا جائے۔ اس کے اندر اقتصادی اور معاشی ترقی ہے، جانوروں کے لین دین میں ایک بہت بڑا امت کا طبقہ اس سے وابستہ ہے۔ آپ خود ہی بتائیں کہ کسی غریب کے ساتھ اچھائی یہ ہے کہ اس کو 10,000 روپیہ دے دیا جائے صدقہ، یا یہ اچھائی ہے کہ اس کو کسی روزگار سے لگا دیا جائے؟ دونوں میں کیا بہتر ہے؟ ہم کسی غریب کو کچھ پیسہ دے دیں اور اس کے مقابلے میں اس کو روزگار سے لگا دیں، دونوں کے اندر بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی عزت سے روزی کمائے۔ آپ جو دیں گے وہ اس کے ایک وقت میں ختم ہو جائے گا، اگر آپ نے اس کو روزگار سے لگا دیا تو وہ اپنا کماتا رہے گا۔ یہ جانوروں کا لین دین اور اس کے ذریعے سے جو قربانی کے موقع پر جو ہوتا ہے، ایک بہت بڑا امت کا طبقہ اس کی تجارت سے وابستہ ہے، اس کے ذریعے سے ان کے معاشی حالات ٹھیک ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ رفاہ عام میں لگا دیا جائے تو بہتر ہے، کسی طریقے سے درست نہیں۔ اور پھر کیا قربانی ہی کے ذریعے قربانی ہی کو روک کر ہم رفاہ عام میں خرچ کر سکتے ہیں؟ ذرا سے اگر دماغ سے سوچیں تو یہی امت کا طبقہ نہ جانے کتنی ایسی رقومات فضول خرچیوں کے اندر خرچ کر دیتا ہے، جس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں میں ہم لوگ کتنا روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ محض لہو و لعب کے اندر شوق پورا کرنے کے لیے، تو کیا وہاں پر ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ وہاں پر فضول خرچی سے روک کر کے اس کو رفاہ عام میں خرچ کیا جائے؟ قربانی کے لیے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی نہ کر کے اگر اس پیسے کو غربا پر خرچ کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ بہت بے شمار روپیہ ہم لوگ فضول خرچے کے اندر صرف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میرا کام 10,000 کے موبائل سے چلتا ہے، پھر بھی میں 50,000 کا خریدتا ہوں، تب میرے دماغ میں بات کیوں نہیں آتی کہ 10,000 کا موبائل لے کر کے 40,000 کسی رفاہ عام میں خرچ کر دیا جائے؟ تو یہ صرف اور صرف تلبیس ابلیس ہے، ابلیس شیطان کا دھوکہ ہے اسلام پر بھیجا اعتراضات کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ قربانی کرنے کے بجائے اگر بہت سارا پیسہ رفاہ عام میں خرچ کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے احکامات کو وقت وقت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ قربانی کے احکام قربانی کے ایام کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ سال بھر صدقہ اور خیرات کے لیے رفاہ عام کے لیے رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے کہ جانوروں کو اس طرح سے بے دردی سے ذبح کر دیا کرتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ جانوروں کی طبعی موت مرنے کی بنسبت ان کو ذبح کرنے میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ آپ تحقیق کر لیں اس بات کی کہ ایک بندہ چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، وہ اپنی طبعی موت مرے، موت کی تکلیف اتنی سخت ہوتی ہے بنسبت یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ لیکن انسانوں میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے قتل کرنے کا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کب مرے گا اس کا کسی کو علم نہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ انسان آخری حالت میں اس کو قتل کر دیں مثال کے طور پر، تو کیا پتا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بالکل سانس توڑتے توڑتے پھر زندہ ہو جاتے ہیں، کسی کو آخری سانس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں میں ذبح اور قتل کا وہ نہیں ہے۔ جانوروں کے اندر جانوروں میں ان کے تخلیق کا مقصد بتایا گیا ختم کرنا، ان کو کھانا اور کھانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے مردہ ہو جانے کے بعد وہ جائے کہ استعمال نہیں ہے۔ جو جانور ہیں اگر ہم ان کو کھاتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ ان کو قتل کر کے اور ذبح کر کے نہ کھایا جائے بلکہ ان کی طبعی موت مرنے کے بعد کھایا جائے، طبعی موت مرنے کے بعد وہ ان کے خون پورے گوشت کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، اس سے زہریلے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اس کو انسان کھایا تو انسان کے اندر مضر اثرات پیدا ہوں گے، وہ مردہ ہے۔ تو ان کی تخلیق کا مقصد کھانا انسان کے لیے استعمال ہے اور بغیر ذبح کیے ممکن نہیں۔ اگر ہم بغیر ذبح کیے ان کے مرنے کے بعد کھاتے ہیں، مردہ کھاتے ہیں، تو اس سے زہریلا مادہ پیدا ہوگا، جراثیم پیدا ہوں۔ تو کائنات کا بنایا ہوا نظام ہے
یہ جانوروں کو ذبح کر کے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ ان پر کوئی بے رحمی نہیں ہے۔ شریعت نے ایسی تاکید فرمائی ہے کہ آپ جانور کو ذبح کرنے کے لیے ایسی چھری کا استعمال نہ کریں جو تیز نہ ہو۔ تیز چھری ہو تاکہ جلد سے جلد وہ ذبح ہو جائے، بہت دیر تک اس کو باندھ کر کے تڑپانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ سب شریعت کی تعلیمات ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مسلمان بے رحمی سے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں درست نہیں۔ وہ ان کی تخلیق کا مقصد ہے، ان کی پیدائش کے مقصد میں شامل ہے کہ انسان ان کو استعمال کرے اور کھائے۔ اور پھر اگر ان جانوروں کو استعمال نہ کیا جائے اور نہ کھایا جائے، ہر سال اتنی بڑی مقدار میں جانور پیدا ہوتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ اگر آپ یہ فرض کر لیں کہ جانوروں کو کھانا بند کر دیا جائے، ان کی قربانی بند کر دی جائے، ان کو رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی اور وہ اسی طرح سے اپنی طبیعی موت مریں گے اور اس کے ذریعے سے آبادیوں کے اندر اس طرح سے زہریلے جراثیم پھیلیں گے۔ یہ سب اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہر چیز چل رہی ہے، اس میں اپنی عقل کا دخل نہیں لگا سکتے۔ ہماری عقل انتہائی قاصر ہے، انتہائی قاصر عقل ہے۔ اگر ہماری عقل میں اسلام کا کوئی حکم نہیں آتا تو اس کو اپنی عقل کو قصور سمجھیں کہ میری عقل ناقص ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ اسلام کے احکامات پر اعتراضات کریں۔ قربانی کا حکم محض اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے۔ آپ یاد کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، جب ان کو خواب کے ذریعے سے حکم ہوا کہ اپنے بچے کو ذبح کر دیجیے، حضرت ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا کہ بچے کو ذبح کر کے کیا فائدہ ہے۔ ویسے کسی انسان کو کسی بچے کو ذبح کر دینا، قتل کر دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور کسی باپ کا دین گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے معصوم بچے کے گلے پر چھری چلائے۔ لیکن حضرت ابراہیم کو حکم ہوا، انبیاء کامل الایمان کامل العقل ہوتے ہیں، جتنا کامل اور مکمل ایمان، جتنی کامل عقل انبیاء کو ملتی ہے اتنی کسی کو نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کیا، اس پر آمادہ ہوئے۔ اب آپ مثال کے طور پر سمجھیں کہ قربانی ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ قربانی اگر آپ پورا جانور لے کر کریں، چھوٹا جانور بکری بکرا، تو بہت سے بہت آپ کو 8-10 ہزار روپے کا ملے گا۔ بڑا جانور اگر لیں گے تو 20-25 ہزار، اور اگر ایک حصہ لیں گے تو 4,000-5,000۔ ایک طرف اگر اللہ رب العزت ہم کو یہ حکم دیں کہ تم 10-12 ہزار روپیہ خرچ کر 20 ہزار روپیہ خرچ کر قربانی کرو، یا پھر یہ حکم دے کہ اپنے بچے کو ذبح کرو، تو کس کو اختیار کرے؟ ہر شخص یہ اختیار کرے گا کہ وہ جانور ذبح کرے۔ تو جانور کا ذبح کرنا کوئی ظلم نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم پاتے ہی فلما اسلما وتلہ للجبین، سر تسلیم خم کر دی، ایک بار بھی چون چرا نہیں کیا کہ میرے بچے کو ذبح کرنے میرا کیا فائدہ ہے یا آپ کا کیا فائدہ ہے، مجھے یہ حکم کیوں دے رہے۔ اس لیے اس کے ذریعے سے سبق یہ دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم کیسا بھی ہو، ذہن میں آئے نہ آئے، عقل قبول کرے نہ کرے، اس کو ہم کو قبول کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمارے لیے نسخے تجویز کرتا ہے، دوائیں لکھ کر دیتا ہے۔ کبھی ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ دوا کیوں دیا، یہ پیلی گولی کس چیز کی ہے؟ مجھے تو یہ بیماری نہیں ہے۔ وہاں قانون نہیں کرتے، اگر وہاں پر قانون کیے تو کان پکڑ کے باہر کرے گا، اس لیے کہ ہم کو ڈاکٹر کے علم پر اعتماد ہے، وہ جو لکھ کر دے گا اس کو استعمال کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جو حکم بتایا ہے، ہم کو اس کی علتیں، اس کی حکمتیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تب بھی اچھا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تب بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے اطاعت کرنے کا، فرما برداری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی حکم ہماری سمجھ میں آتا ہو چاہے نہ آتا ہو، بہرحال اسلام کا ہر حکم سچا ہے، بے داغ ہے، اس پر ہم کو عمل کر کے بتلانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔